سورۃ مائدہ کی تیسری آیت مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار کا گوشت، گلے کا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے یا چوٹ لگنے سے یا اوپر سے نیچے گرنے سے یا کسی جانور کے سینگ لگنے سے یا اس کو کوئی درندے کھانے لگیں، مگر یہ کہ ما ذکیتم، جس کو تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا جائے نصب شدہ پتھروں کے اوپر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت آزمائی کرو تیروں کے ذریعے سے، ذَلِكُمْ فِسْق، یہ ساری چیزیں گناہ والی چیزیں ہیں۔ اب چار چیزوں کا ذکر ہوا تھا کہ مردار حرام ہے، گلے کا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جس چیز جو ہے وہ غیر اللہ کے نام کی نظر دی جائے، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو، جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو، جو غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے اس کے تقرب کے لیے کوئی بھی چیز دی جائے، وہ بھی حرام ہے۔ آگے 5ویں نمبر پہ فرمایا والمنخنقۃ، وہ جانور بھی حرام ہے جو جانور گلا گھٹنے سے مر جائے۔ خنق کہتے ہیں گلے کو، جو گلا گھٹنے سے جانور مر جائے، چاہے کوئی اس کا گلا دبا دے یا رسی یا کسی اور چیز کی وجہ سے آ کے اس کا خود کا گلا گھٹنے سے وہ مر جائے، فرمایا وہ جانور بھی حرام ہے۔ اب میتہ جو ہے پہلے وہ بھی مردار ہے، اور منخنقہ یہ بھی مردار ہو گیا۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ میتہ میں یہ تھا، آپ پہلے بھی فرق سمجھ کے آئے ہو، موت اور قتل میں آپ فرق سمجھ کے آئے ہو۔ موت سے بھی روح نکل جاتی ہے اور قتل سے بھی روح نکل جاتی ہے، لیکن قرآن نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، دونوں کو الگ ذکر کیا۔ موت میں روح پہلے نکلتی ہے، قتل میں روح بعد میں نکلتی ہے، جب تک کہ باڈی کو کوئی چوٹ نہ لگے۔ موت میں کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آتا، کوئی آدمی کے باڈی جو ہے وہ پوری صحیح سالم ہوتی ہے، اس کی روح نکل جائے وہ موت ہے۔ قتل وہ ہے کہ اس کی باڈی کے اوپر کوئی زخم آئے، تیر کا، تلوار کا، گرنے کا، اس کی باڈی جسم جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، اس کے بعد اس کی روح نکلے۔ قرآن نے اس کو تعبیر قتل کے ساتھ کیا ہے۔ اب اسی طرح یہ جو مردہ جانور ہے جو حلال ہے، تکبیر نہیں اس کے اوپر پھیری ذبح نہیں کیا، وہ مر گیا، وہ جانور حرام ہے۔ اب منخنقہ، میتہ میں کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آیا اس جانور کے مرنے کا۔ اب منخنقہ میں قرآن نے سبب ذکر کیا ہے، یہ اس وجہ سے آ کے جانور مر گیا ہے، اس لیے میتہ اور منخنقہ۔ میتہ وہ جانور جو حلال ہے، ذبح نہیں کیا گیا، وہ مر گیا اپنی طبی موت کے اوپر، وہ جانور کا گوشت تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب یہاں پہ قرآن نے سبب ذکر کیا، اس سبب کی وجہ سے آ کے جانور مر گیا ہے، تو فرمایا وہ جانور جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ آگے 5ویں نمبر پہ ذکر کیا والموقوذہ، وہ جانور جس کو کوئی ضرب لگی، کسی چرواہے نے اپنے جانور کو، بھیڑ یا بکری کو اس نے لاٹھی ماری، چوٹ لگی، اس کے ساتھ وہ تڑپنے لگا، تڑپتے تڑپتے وہ مر گیا تو حرام۔ اگر تڑپنے کی حالت میں چرواہے کے پاس چھری یا چاقو ہے، اس نے فوری ذبح کر لیا، اب جب ذبح کر لیا تو وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے، اگرچہ ایک لمحہ ہی اس کی زندگی باقی تھی، وہ آخری سانسوں میں تھا، اس نے فوری ذبح کر دیا تو وہ جانور بھی شریعت نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اگر وہ چوٹ لگنے سے مر گیا
تو کوئی رمق باقی نہیں رہی، تو فرمایا وہ جانور جو ہے تمہارے اوپر حرام ہے، چاہے اس کو چرواہا چوٹ مارے یا جانور کو خود چوٹ لگے یا لکڑی کی چوٹ سے لگے یا کوئی پتھر کی چوٹ اس کو لگے، تو اس حالت میں جو جانور مر جائے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر اس کے کوئی سانس باقی ہوں اس کو تم ذبح کر لو تو وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ آگے فرمایا والمتردیہ، متردیہ وہ جانور جو کسی بلندی سے نیچے گر کے مر گیا۔ ایک جانور زور لگایا، وہ چھت کے اوپر چلا گیا، اب چھت سے اس نے چھلانگ لگا دی، اب نیچے چھلانگ لگائی، اس کے بازو ٹوٹ گیا یا وہ تڑپنے لگا، اس حالت میں اگر تم اس کو ذبح کر دیتے ہو تو وہ جانور حلال ہے۔ اگر وہ تڑپ کے مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہو گیا۔ یا کوئی چیتا یا شیر کسی ہرن یا غزال کے پیچھے اس نے بھاگا، وہ جانور چوٹی کے اوپر چڑھا، آگے اس کا پاؤں پھسلا، پہاڑ سے جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ نیچے گرنے کے ساتھ اگرچہ اس کا آدھا جانور کٹ کے مر گیا، آدھا جانور اس کا حصہ جدا ہو گیا، آدھا جانور تڑپ رہا ہے، سر کا حصہ باقی ہے، اس میں جان باقی ہے، تو آپ نے فوری ذبح کر لیا تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ جو اس کا حصہ ٹوٹ کے گر گیا، بالفرض اس کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ کے گر گئی، وہ الگ ہو گئی، وہ حصہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ یہ جو جانور ہے یہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ جیسے عقاب یا شاہین جو ہے، ایسے جو پرندے شکار کرتے ہیں، وہ کسی بکری کے بچے کو یا کسی چھوٹے ہرن کے بچے کو اٹھا لیتے ہیں، اوپر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اٹھاتے اٹھاتے اگر اس کا زور زیادہ ہے تو وہ بکری یا کوئی ایسا جانور جو حلال جانور ہے وہ گر جاتا ہے، یا اس شکار کرنے والے جانور میں اتنی پاور ہے کہ اس نے اس کی ایک ٹانگ کھینچ کے وہ لے گیا، باقی 3 ٹانگیں اس جانور کی موجود ہیں، وہ پہاڑ سے نیچے گرا، تڑپ رہا ہے، شکاری نے جلدی سے جا کے اس کو ذبح کر لیا تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ آگے فرمایا والنطیحۃ، وہ جانور جس طرح بھیڑ یا بکریاں یا ہرن، ایسے کوئی جانور جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں اور جانور نے سینگ مار دیا، اس کی انتڑیاں باہر آ گئی، اب انتڑیاں باہر آ گئیں، اس کا پیٹ چاک ہو گیا، اس کی انتڑیاں باہر آ گئیں، یا آدھا اندر کا حصہ اس کا باہر آ گیا، وہ جانور تڑپ رہا ہے، سینگ لگنے کی وجہ سے آ کے اس کا پیٹ زخمی ہو گیا، اندر کا جو حصہ ہے وہ باہر آ گیا، وہ جانور تڑپ رہا ہے۔ فرمایا اگر تڑپتے مر گیا تو وہ حرام، اگر جو ہے وہ زندہ ہے تو اس کو تو نے حلال کر لیا، تمہارا ذبح کرنے سے اس کا خون جب نکل گیا تو سمجھو کہ وہ جانور تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ 5ویں قسم کا جانور فرمایا یہ سارے وہ جانور ہیں جن کی موت ظاہری اسباب سے آ رہی، جن کے اوپر، جن کے جسم باڈی کے اوپر موت کے اثرات تم دیکھ رہے ہو۔ میتا وہ جانور ہے جس کے اوپر موت کا ظاہری سبب تمہیں نظر نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر کی۔ آگے 5ویں قسم کا جانور ہے وما اکل السبع الا ما ذکیتم، وہ جانور پیچھے سے شیر نے یا کسی جانور نے حملہ کیا، اس نے جانور کو پکڑ لیا اور آدھا حصہ جو ہے وہ جانور اٹھا کے لے گیا، بالفرض اس نے خرگوش کا شکار کیا، پیچھے والا حصہ خرگوش کا اس نے اتار لیا، جب جانور نے پنجہ مارا اور اس نے آدھا حصہ اس کا چھین لیا۔ یا جو اپنی قتلی ناب یا دانت سے شکار کرنے والا جانور ہے، جیسے بھیڑیا ہے، چیتا ہے، شیر ہے، ایسے جو جانور ہے، اس نے اس کے اوپر حملہ کیا اور آدھا اتار کے لے گیا، یا اس کے اوپر سے کھلڑی یا چمڑی اتار کے لے گیا، وہ جانور ابھی زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما زکیتم، زکیتم کا معنی کیا ہے؟ ما ذبحتم، ایسے جانور کو اگر تو نے ذبح کر لیا تو وہ سارے جانور یہ جو ہیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اگر انہی اسباب کی وجہ سے آ کے یہ 5 قسم کے جانور اگر مر جائیں تو ان میں سے کوئی جانور بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس لیے شریع الا ما زکیتم اے ما ذبحتم، جس کو تم نے ذبح کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھ کے اس کو تم نے ذبح کر لیا، تو زخمی شدہ جانور کسی بھی سبب سے زخمی ہے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، فرمایا وہ جانور جو ہیں ذبح، جن کو ذبح کیا جائے علی النصب،
نصب کے اوپر، نصب جمع ہے نصاب کی، جیسے حمر جمع ہے حمار کی، حمار کہتے ہیں گدھے کو، اس کی جمع آتی ہے حمر، اسی طرح نصاب کی جمع آتی ہے نصب۔ اب یہ کون سے جانور ہیں اور یہ کیا چیز ہے؟ مکے والوں نے بیت اللہ شریف کے گرد بڑے جو ہیں پتھر نصب کیے ہوئے تھے، نصب سے نصب ہے، جس پتھر کو نصب کر دیا جاتا وہاں پہ جا کے یہ مکے والے کیا کرتے کہ یہ پتھر ابراہیم کے نام کا نصب ہے، یہ پتھر اسماعیل کے نام کا نصب ہے، یہ پتھر لات کے نام کا نصب ہے، یہ عزا کے نام کا، یہ حبل کے نام کا، یہ فلاں کے نام کا، ایسے انہوں نے 360 کے قریب پتھر بیت اللہ میں نصب کیے ہوئے تھے۔ اب نصب وہ پتھر جس کی نسبت کسی نبی یا ولی کے ساتھ کی جائے، یعنی غیر اللہ کے ساتھ جس پتھر کی نسبت کر کے اس کو کسی جگہ کے اوپر نصب کر بت رکھا گیا تھا، جہاں پہ حبل کا بت رکھا گیا تھا وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے وہ پتھر نصب کیے تھے۔ جس وقت وہاں پہ جا کے وہ جانور کو ذبح کرتے، اس جانور کا خون لے کے ان نصب شدہ پتھروں کے اوپر، ان پتھروں کی نسبت غیر اللہ کے ساتھ ہے، چاہے وہ ابراہیم پیغمبر کے ساتھ ہے یا اسماعیل علیہ السلام یا لات عزا منات حبل جس کے ساتھ بھی تھی، وہ کہتے یہ نظر جو ہے اس نے ہماری قبول کر لی، جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لے کے ان پتھروں کے اوپر چھڑک دیتے، کہتے کہ یہ جو ہمارے پیر بزرگ ہیں انہوں نے ہماری نظر کو قبول کر لیا۔ دوسری بات، اب نصب اور صنم میں فرق کیا ہے؟ صنم بھی بت کو کہا جاتا ہے نا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان نعبد الاصنام جمع ہے صنم کی۔ اب صنم اور نصب میں کیا فرق ہوتا تھا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہیں اس لیے کہ وہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ اتنی نادان قوم کوئی بھی نہیں آئی کہ جو ایسے کسی پتھر کے سامنے وہ سر جھکا دے۔ اس پتھر کی پوجا ہوتی تھی جس پتھر کی نسبت کسی نبی یا ولی کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب صنم کیا چیز ہے؟ صنم وہ ہوتے تھے ایسا پتھر جس کے اوپر کسی نبی یا ولی یا پیر یا بزرگ کی تصویر بنی ہو، اس کا نقش بنا ہو، تصویر بنی ہو، اس کو تعبیر کیا ہے شریعت نے صنم کے ساتھ۔ اور جن پتھروں کے اوپر تصویر نہیں بنی ہوتی تھی ویسے پیروں اور بزرگوں کے نام پہ نصب کیے جاتے تھے، ان کو نصب کہا جاتا ہے، یعنی ایسے پتھر جو پیروں فقیروں کے نام کے نصب ہوں اور ان کے اوپر تصویر نہ ہو ان کو نصب کہا جاتا ہے۔ ایسے پتھر جن کے اوپر چاہے وہ لکڑی ہو یا پتھر ہو، جس چیز کے اوپر غیر اللہ کی تصویر بنائی ہے عبادت کے لیے، اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے صنم اصنام کے ساتھ۔ تو ایسی جگہ جہاں پہ پتھر نصب کیے جائیں، غیر اللہ کے نام کے کوئی جانور ذبح کیا جائے، وہ جگہ بھی ناپاک ہے، وہاں پہ جانور ذبح کیا ہوا بھی ناپاک ہے، چاہے وہ نصب ہو یا صنم ہو، وہاں پہ پتھر کے اوپر تصویر ہو یا نہ ہو۔ فرمایا ایسی جگہوں کے اوپر جا کے جانور ذبح کرنا شریعت نے وہ حرام قرار دے دیا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ لوگ وہاں پہ جا کے ان کے نام کی ذبح کرتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں لوگ جو ہیں کسی خاص کلندر کے دربار کے اوپر یا کسی مندر کلندر یا سکندر کے دربار کے اوپر جا کے وہاں پہ ذبح کریں اس کے تقرب کے لیے، تو فرمایا وہ بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح مکے والے لوگ اپنے غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرتے تھے۔ وہاں پہ جا کوئی مزار یا قبر کے اوپر جا کے جانور ذبح کرتا ہے تو وہ جانور بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ جانور حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام کی نظر دینا کسی خاص مکان پہ، مقام پہ یا زیارت کی جگہ کے اوپر جا کے وہاں پہ کوئی نبی یا ولی دفن ہے یا اس کی نسبت ہے، اس کی نسبت کی وجہ سے آ کے یا اس کے مستقل وہاں پہ قبر کی وجہ سے آ کے اس کے تقرب کے لیے کوئی چاول دینا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے مسئلے کی وضاحت کی ہے نظر غیر اللہ کی۔ لوگ جا کے فلاں دربار پہ جا کے بکرا ذبح کرو، لوگ کہتے ہیں
فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے کوئی دیگ جا کے چاولوں کی چڑھاؤ، فلاں جگہ پہ جا کے کالے رنگ کا مرغ دو، وہاں پہ جا کے کبوتر چھوڑ دو، وہاں پہ جا کے کوئی ایسی چیزیں جو لوگ درباروں پہ، کوئی دریاؤں کے کناروں پہ، کوئی نہروں پہ، کوئی سمندر کے کناروں کے اوپر، کوئی مزاروں کے اوپر، کوئی درباروں کے اوپر جہاں سے پیر گزر جائے وہاں پہ سبز جھنڈا لگا دیتے ہیں، یہ نصب ہے۔ جہاں پہ سبز جھنڈا ہو، کوئی ایسا پتھر ہو، کوئی پیر فقیر کی نشانی ہو، یہ نصب ہے۔ جہاں پہ قبر ہو وہ صنم میں شمار ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں کے اوپر جا کے کوئی جانور ذبح کرنا یا ان کی جا کے کوئی نظر نیاز دینا اسی طرح حرام ہے جس طرح مکے والے لوگ لات اور عزا کے نام کے اوپر جو ہے وہ ذبح کرتے تھے۔ اگرچہ آدمی ایک جانور لے جاتا ہے غیر اللہ کی نظر کے لیے، وہاں پہ جا کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، نام اس نے اللہ کا لیا اور وہ نظر غیر اللہ کی ہے، کیا وہ جانور حلال ہو جائے گا؟ نہ تو اس کی تکبیر کا اعتبار ہے، نہ اس کے ذبح کا اعتبار ہے، اس کی نیت کا اعتبار ہے۔ اگر اس کی نیت غیر اللہ، آپ کو پتہ ہے شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک قولی اور ایک فعلی، ایک زبان سے اور ایک فعل سے شرک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی۔ اگر ایک آدمی غیر اللہ کی نظر بکرا، چھترا یا کوئی اونٹ یا گائے یا بھیڑ یا دمبا، کوئی بھی جانور ایسا، یا مرغا یا کبوتر یا تیتر یا مور، کوئی ایسا جانور لے کے جا کے کسی قبر کی نظر کرتا ہے، وہاں پہ جا کے ذبح کرتا ہے، اس کی نیت ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں اس کے قریب ہو جاؤں، یہ میرا نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ میری حاجات کو پورا کرتا ہے، اس نظریے کے ساتھ کوئی بھی آدمی جو ہے وہاں پہ کوئی چیز بھی لے کے جائے گی وہ نظر غیر اللہ ہوگی، یا کوئی جانور ہے وہ بالکل حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے اور وہاں پہ لے کے جانا بھی حرام ہے۔ اس لیے شریعت نے ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی کہ ایسی جگہوں پہ جا کے جانور جو ہے وہ ذبح کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح ہوا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نبی علیہ السلام نے اٹھا کے آپ نے فرمایا بیت اللہ شریف کو پاک کرو، حالانکہ اللہ کا گھر تو پاک ہے، اللہ کا گھر تو والعیاذ باللہ پلید نہیں ہو سکتا، فرمایا ان نجاستوں سے بیت اللہ شریف کو پاک کر دو کہ اندر ابراہیم پیغمبر کے انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے، دوسرے انبیاء کے، اور جو ہیں اپنے پیروں فقیروں کے انہوں نے بت بنا کے 360 تو بتباہ جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، اور 10 بڑے پتھر جو ہیں انہوں نے بیت اللہ کے گرد جا کے جو ہیں وہ ذبح کیے ہوئے تھے۔ کچھ زمانے کے بعد یہ ان پتھروں کو تبدیل کر دیتے، جو غیر اللہ کے نام کے پتھر رکھے ہوئے تھے ان پتھروں کو وہ کچھ زمانے کے بعد جو ہے وہ تبدیل کر دیتے، ان کی جگہ کے اوپر وہ نئے پتھر لے کے آتے۔ اب پتھر کا یہاں پہ کوئی قصور، پتھر کا تو کوئی قصور نہیں، اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ پیچھے بھی دیکھ کے آئے ہو، ایک پتھر اس کو شریعت نے تمہیں بوسہ دینے کا حکم دیا، اور دوسرے پتھر فرمایا اس کے ساتھ پتھر مارو، کنکریاں مارو شیطان کو۔ اب یہ کیا ہے؟ بیت اللہ کو بوسہ دینا یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور شیطان کو پتھر مارنا یہ بھی اللہ کے شاعر میں، اور پتھر کو پتھر مارا جاتا ہے جہاں پہ شیاطین ہیں، جمارات جو ہیں مینا کے اندر، وہ ایک پتھر ہے، اس پتھر کو مارا جاتا ہے اور اس پتھر کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے۔ پتھروں میں فضیلت نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پتھر کو بوسہ دو اور اس پتھر کو مارو۔ اب وہاں پہ مارنا جو ہے وہ ثواب ہے، یہاں پہ بوسہ دینا ثواب ہے۔ اس کو مارنا گناہ کبیرہ ہے، اس کو بوسہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ جمارات میں کسی پتھر کو بوسہ دینا گناہ ہے، اور حجر اسود کو پتھر مارنا یہ گناہ ہے۔ ہیں دونوں پتھر، لیکن فرق کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ نے حکم بوسہ دینے کا دیا ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو مارنے کا حکم۔ کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہ بڑے غصے سے آگے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مارتے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ بڑا پتھر مارنا یہ سنت کوئی نہیں،
سنت جو طریقہ ہے کہ چنے کے برابر پتھر جو ہے اس کو مار، ایسے پیچھے سے گھما کے بھی مارنا جو ہے، یہ بھی کوئی لوگ غصے سے نا پیچھے سے گھما کے دھاگے مارتے ہیں، کوئی جوتے مار رہے ہیں، حالانکہ وہاں پہ یہ ناجائز ہے اور گناہ کا یہ کام ہے کہ تم جوتا مارو یا تم کوئی بڑا پتھر یا خلاف شریعت طریقے کے، دو طریقے پتھر مارنے کے شریعت نے وہاں پہ بتائے ہیں، ایک کہ اپنے انگوٹھے کے اندر پتھر دے کے دوسری انگلی کے ساتھ اس کو پیچھے سے دھکیل دیا، یہ طریقہ ہے، دوسرا شہادت اور انگوٹھے کے درمیان پتھر کو پکڑ کے یوں سیدھا پیچھے سے لا کے ایسے گھما کے مارنا، یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ تو جہاں پہ شریعت نے جتنا جس مقام پہ جو حکم دیا ہے اتنا اسی مقام پہ کرنا تو سنت ہوگا، اس کے خلاف کرنا جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آگے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ ہے اس میں مسئلہ ہے کہ تیر نکال کے لوگ قسمت آزمائی کرتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں فال شال نہیں نکالتے، یہ فالیں شالیں نکالنا اس کا شریعت میں کوئی ثبوت، اس کی تشریح زیادہ انشاءاللہ کل ہوگی۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ